عرض کرتی ہے، وہ ہمیں اس میں بھی رکھے۔ پھر بھائی کو دوستو ہم بندے، بندہ کہتے ہیں غلام، کسی نے غلام خرید کے لائے، جیسے غلام خریدتے تھے کسی زمانے میں، تو لائے گھر لائے تو اس کو کہا بھی آپ ہمارے گھر میں آ گئے ہو تو آپ ہمارے آپ غلام ہو، آپ کو کس نام سے پکارا؟ جی جس نام سے آپ کو پسند ہے۔ اچھا آپ کہاں ٹھہرنا پسند ہے؟ جی جہاں آپ کو ٹھہرا دیں گے۔ آپ کے کھانا پینا کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کھلا دیا کریں گے، جو آپ کھلا کہ بھائی آپ کی کوئی مرضی نہیں تھی، اگر میری مرضی پھر غلام نہیں ہوتا تو غلام ہے، عبد ہے، بندے ہم سے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس کی منشا ہوتے ہیں۔ غلام کو منشا پہچانتا ہے، میرا مالک کیا چاہتا ہے، کیسے راضی ہوگا، اچھا کیا کروں، کیسے راضی ہوگا۔ آپ کسی جگہ چلے جائیں، بڑے افسر کو آگے پیچھے ہوتے ہیں، بڑے صاحب والے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کی خوشی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے تھے، کسی محکمے کے بڑے افسر، تو کوئی دوست ان کو ملنے کے لیے کسی دفتری کام کے سلسلے، تو جو نائب کا سب کہا کرے جی صاحب کا اس کا کوئی موڈ صحیح نہیں ہے، آپ یہ کام نہ لے کے اندر جائیں۔ وہ پہچانتے ہیں کہ اس وقت میں کیا آ رہا ہے، کیا چیز کعوہ بنا کے لے، بھائی آپ کعوہ بنا کے نہیں جی صاحب کعوہ پسند کرتے ہیں، چائے نہیں پسند کرتے، کعوہ کہتے ہیں، اس وقت میں کعوہ کہتے ہیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے مالدار بنا دیا، اب کیا چاہتے ہیں؟ وہ غریب کر دیا، اب کیا چاہتے ہیں؟ میں سفر میں ہوں، اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ حضر میں ہوں، اب کیا چاہتے ہیں؟ میں کس حال میں ہوں؟ جس حال میں بھی ہوں اللہ نے مجھے اس موقع کے احکامات دے دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیمار کر دیا، بیمار کر کے چارپائی میں ڈال دیا، سارا مال چھین لیا، ساری اولاد مطلب سب کچھ ہی چھین لیا، صحت بھی چھین لی، سارا کچھ چھین لیا، بیویاں بھی ساتھ چھوڑ گئی، ایک بیوی سے رابطہ آپ کے ساتھ آخر کر رہے، چارپائی میں پڑے، سب کچھ خالی ہو گیا، لیکن بجال ذرہ برابر اس موقع کا جو حکم ہے بس صبر، یہی ہوتی اس وقت کی عبادت اور کمال، اللہ کے تقرب کو، اس قرب الہی کو پانے کا یہ ذریعہ اس موقع کا حکم، تو جس کے نتیجے میں پھر جوانی واپس لوٹا دی اور سونا ٹیڈیوں کی طرح اوپر سے بچھایا برسایا اور مال سارا واپس کر دیا، ساری نعمتوں سے کئی گنا زیادہ کر کے نواز دیا۔ کیوں؟ اس حال میں انہوں نے ہمارے حکم، وہ تو دیکھیے جب آدمی حکم پورا کرتا ہے کیا ملے گا، خالی ان حکموں کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے جاتا ہے، خالی نکلتا ہے کہ چلا جاؤں تھوڑا سا میں ان کو سیکھ لوں کہ حکموں پہ کیسے چلنا ہے، کیا کس وقت میں کیا حکم ہے، ان کو کیسے پورا کرنا ہے۔ وہ تو نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور ساری مخلوق جتنی اللہ کی ہے، بلوں میں چیونٹیاں، سمندروں میں مچھلیاں، اس کے لیے بخشنے کی دعا بنتی ہے، اور جہاں جاتا ہے اگر اس راستے میں اس کو موت آ جائے، جہاں اس کی قبر بنتی ہے گھر سے لے کے وہاں تک بغیر جوڑ کے موتی کا مان اس کو جنت میں ملے، کیا ابھی تو حکم اس نے پورا نہیں کیا، اس کو تو خالی جیسے ابو کی نماز کے لیے تیاری کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے ہاتھوں میں پانی ڈالا گناہ معاف، تو حکم سیکھنے کے لیے کیسے حکم پورا کرنا ہے، وہ کیسے کون سا کس وقت میں کیا حکم ہے، خالی سیکھنے نکلا کتنا اللہ تعالیٰ کی حسن نواز دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ پاک نے یہ بات مطلوب ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے، عشق کی حد تک میری ذات سے لگاؤ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اور اللہ کے دین کے لیے اس کو پھیلانا، اس کی جدوجہد کرنا، اس کی دین کی محبت ساری اللہ تعالیٰ نے مطلق نہیں فرمایا کہ مال سے زیادہ ہو، گھر سے زیادہ ہو، ایسا نہیں۔ 8 وہ چیزوں کا نام لیا، 8 ان چیزوں کا نام لیا کہ جو کسی کے پاس بھی سبب کے طور پہ مادی شکل ہو سکتی، بیویاں ہیں، بچے ہیں، خاندان ہے، کنبہ ہے، برادری ہے، اور گھر ہیں، اور ہمارے سواریاں ہیں، ساری چیزوں کا نام لیا کہ بس اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ان سب سے زیادہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس ذات کے ساتھ، اصل میں ہمیں اس ذات کو یاد کرنا، تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس کا دھیان حاصل ہو جائے، یا اس میں جو حلاوت ہے نا وہ چونکہ ہمیں حاصل نہیں، اس لیے اس کا مزہ نہیں، اس کا مزہ ہمیں چکھا نہیں کہ اللہ کی ذات کو
جس نے اللہ پاک کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اب اللہ کو میں پالوں، وہ میرا بنج ہے، وہ ایسا مجھے یاد رہے کہ کوئی لمحہ میری زندگی میں ایسا نہ گزرے جس میں وہ مجھے بھولا یا مجھے بھولا ہو۔ ایسا میں اس ذات کے ساتھ میرا تعلق۔ ایک ہے بندہ حکم پورا کرتا ہے ڈر کی وجہ سے، یہ بھی اخلاص میں ہمیں اللہ کا ڈر ہے کہ اس کا ناراض ہو اس کو پورا کرو۔ ایک ہے انعام کے اوپر حکم پورا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس نے وعدے کیے ہیں جنت ملے گی، یہ ملے گا، یہ ملے گا، لہٰذا پھر حکم پورا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ ان سب سے جو اعلیٰ کرتا ہے وہ اس کی محبت اور عشق سے اس کے حکم کو، اس کی تو مزید ہو گئی۔ ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا ہوا مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہے، 17-18 سال بیمار ہے، بہت برا حال ہے اور بالکل، لیکن پوری بیماری میں کبھی زبان پہ شکوے کا کوئی لفظ نہیں آیا، بہت صبر کر کے وہ وقت گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گئے کہ میرے بندے نے اس امتحان میں بہت اچھا وقت گزارا ہے، میرے حکم پہ پورا اترا ہے۔ تو جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندے کے اور جنت کے درمیان سب پردے ہٹاؤ، اس کو ساری جنت کے دروازے کھول کے دکھاؤ، اے بندے دیکھو ہم نے تمہارے لیے آگے یہ انعامات رکھے تاکہ اس کی روح خوش ہو کے آخری وقت میں جسم سے جدا ہو تو یہ خوش ہو۔ تو جب جنت کے پردے ہٹے درمیان سے اور جنت کے دروازے نظر آئے تو ابھی اس کی روح نہیں نکلی تھی، زبان سے جملے نکلے جو ان کے وہ جو پاس بیٹھنے والوں نے بتایا کہ ایک آگ بھری اور کہا ہے اللہ میں نے 8 کھلونوں کے لیے اتنی تکلیف نہیں کاٹی، میں نے جو اتنی تکلیف کاٹی ہے، اتنی پی کاٹی ہے، میں نے 8 کھلونوں کے لیے کاٹی، میں نے تیری ذات کو پانے کے لیے کاٹی۔ حکم ہوا میرے بندے کے درمیان سب پردے ہٹے، جو ہی نظر پڑی ذات اقدس پر اللہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کو چاہ رہے ہیں، جو اللہ کے لیے اللہ کی ذات مقصود اور محبوب اور مطلوب بن گئی ہے، اس کے لیے روزانہ اللہ تعالیٰ کی تو منشا یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ کوئی لمحہ میرے بندے کا ایسا نہ گزرے جس میں یہ مجھے بھولے۔ ٹھیک ہے، اللہ یہ چاہ رہے ہیں، حالانکہ بے نیاز ذات ہے، کوئی ضرورت نہیں ان کو اس چیز کی، کوئی محتاج نہیں کسی بات کی، نہیں، لیکن وہ اپنا بندہ ہے نا، اللہ کا بندہ ہے، اس بندے کے ساتھ جو اس کو اپنا بندہ ہونے کی وجہ سے لگا ہوا ہے، جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے، ایک صحابیہ کھانا بنا رہی تھی، روٹیاں جیسا، تو وہ آگ جلتی تھی، چھوٹا بچہ تھا ان کا، وہ تھوڑا آگے آگ کی لپٹ چمک دے کے آگے کو ہوتا تھا، اس کو ہاتھ سے پیچھے کر دیا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے تو انہوں نے آواز دی یا رسول اللہ آپ متوجہ ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں یہ پسند اتنا بھی نہیں کرتی کہ اس کو آگ کی کوئی لو بھی تھوڑی لگے۔ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ آگ میں کیسے ڈالتا ہے؟ تو آپ سے سلام کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ اللہ نہیں چاہتے، لوگ اپنے جانوں کے خود ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ تو نہیں چاہتے، وہ تو بس ہر اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں جس پہ میرا بندہ پلٹ لوٹ آئے۔ تو بھائی بزرگوں دوستوں، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دیا ہے، یہ ہماری بہت بڑی قسمت اور خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی انبیاء علیہ السلام درخواستیں کرتے ہیں، اور کہاں ہم جیسے لوگ گنہگار اور گندگیوں سے بھرے ہوئے آپ کی امت میں رہے، پھر آپ کتنے اپنی امت کے خیر خواہ، غم گسار، آپ تو سارے ہم ہی آپ کے بھول گئے تھے، ساری چیزیں ہی ختم ہو گئی تھی، ایک ہی پریشانی ختم ہو گئی کہ میری امت کیسے جہنم سے بچ جائے۔ اسی کے لیے دن رات تھے آپ کے، راتوں کا رونا اس لیے، دل کا گلی گلی پھرنا اس لیے، آخری وقت میں دنیا سے جدا ہوتے وقت میں انہی جذبات کا اظہار کیا جائے۔ حشر کے میدان میں پوچھیں گے تو انہیں یہی درخواستیں کریں کہ عرفات میں جب آپ حج پہ تشریف لائیں تو آپ نے بہت لمبی دعا مانگی، بہت روئے، اے اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ تو آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں جب مزدلفہ میں آتے ہیں عرفات کے میدان سے، تو آپ نے دونوں اکٹھی پڑھی،
جاتے ہیں ہاتھ میں اکٹھی پڑھتے ہیں، مگر غروب ہوتا ہے تو وہاں سے نکل آتے ہیں، مزدلفہ میں آ کے پڑھتے ہیں، لیکن عشاء کے وقت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے، نماز پڑھی فارغ، پھر لگ گیا تو آپ کو یہ خبر تو دے دی گئی کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی امت کے ظالموں کو نہیں معاف کریں گے، باقی سب کو پوچھتے۔ تو پھر ملتے کرنے لگے، یا اللہ مظلوم، جس میری امت کے ظالم نے مظلوم کے ساتھ ظلم کیا ہے تو مظلوم کو تو بدلہ چاہیے نا، کہا اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں سوائے اس کے تو اس کو بدلہ مل جائے، تو آپ بدلہ اپنے پاس سے دے دینا، مہربانی کر میری امت کے ظالموں کو ہے نا، میری امت کے ظالموں کو ساری رات گزری، وہ بالکل آخری وقت رات تک تھا، اس میں آ کے خبر دی جبرائیل علیہ السلام آئے کہ ٹھیک ہے جی اللہ فرما رہے ہیں آپ کی امت کے ظالموں کو معاف کر۔ آپ بہت خوش ہوئے، مسکرائے، صحابہ نے پوچھا کہ وہ شیطان سر میں نکل گیا سب کچھ ہاتھ سے۔ اب ایسی ذات اقدس، ایسی محبوب ہستی، کس طرح صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا محبت تھی، کیا وہ اندر کا ایک لگاؤ تھا۔ صحابیہ نے کہا اللہ شاید سے کہ آپ بھی مجھے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرا دیں۔ دیکھیں انسان تو انسان ہی تھا، لیکن آخر وہ دل تو کسی جگہ لگ گیا تھا نا، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ تو قبر کو آپ نے دروازہ کھولا، اندر قبر کے پاس گئے ہیں، دور ہونا شروع کیے، روتے روتے گری ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے احسانات کو یاد کریں، آپ نے دروشی احسانات کو بھی یاد کریں، احسانات کو یاد کریں، دروشی وقت روزانہ صبح و شام روزانہ۔ یہ ایک جگہ لکھا ہے کہ جو آدمی 100 دفعہ دروشی پڑے گا، قیامت کے دن جب خبر سے اٹھے گا روزانہ 100 دفعہ پڑے گا تو اس کے ماتھے پہ 2 سطریں لکھی ہوئی، جہنم سے بری اور نفاق سے بری۔ اس لیے آپ سے اور پھر استغفار کی کثرت ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں، بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہماری زندگی نافرمانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم تو یعنی جو اللہ کے حکم کوئی ٹوٹے ٹوٹے پورا کرتے ہیں وہ بھی استغفار اور توبہ کے لیے، ان کے بغیر وہ کسی کام نہیں۔ اور جو بڑے لوگ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نماز حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امتوں میں سب سے بڑی ہستی، اور وہ یہ نماز پڑھتے، نماز میں دعا پڑھتے، اے اللہ میں نے جو نماز ادا کی ہے یہ حکم میں نے پورا کیا ہے، جیسی تیری شان میں اس کے مطابق ادا نہیں کر سکا، یہ میرے سے ظلم تھا، اللہ میں نے ظلم کیا، یہ میں نے جان پہ ظلم کیا کہ میں اپنے حکم، آپ کا حکم کو، آپ کی منشا کو ہمارا کیا ہوگا۔ اس لحاظ سے کثرت سے استغفار۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس کوئی بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی، تو کوئی آیا، اس نے کہا کہ وہ میرے باغات میں خشک ہو گئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بارانی زمین ہے، آپ دعا کرتے بارش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ وہ گزر گیا، پیچھے دوسرا آ گیا کہ وہ ہمارے بیٹے نہیں ہیں، آپ دعا کرتے اللہ بیٹے دے دے۔ تو آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرو، استغفار کرو۔ پھر تیسرا آ گیا، اس نے کہا جی وہ ہمارے باغات پہ پھل نہیں لگ رہے، آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ تو وہ جو صاحب پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا بات، ہر بیماری کا ایک ہی نسخہ۔ انہوں نے کہا پھر آیت پڑھ کے دیکھو اللہ کو فرما رہے ہیں، تم کثرت استغفار کرو، ہم تمہیں بارشیں دیں گے، تمہیں باغات پھل دیں گے، تمہیں بیٹے دیں گے۔ تو یہ ساری مشکلوں سے نکلنے کا خالص استغفار۔ دیکھیں